یہ کہانی ہے ڈائگو میں رہنے والی ایک لڑکی جیسو کی۔ جیسو کی فیملی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ جیسو کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ لیکن اب جیسو کے پاپا کا ٹرانسفر سیول میں ہو گیا تھا۔ سیول کوریا کی سب سے بڑی سٹی ہے۔ جب جیسو نے یہ نیوز سنی تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ لوگ سیول جانے کے لیے نکل گئے۔ سیول میں وہ جس اپارٹمنٹ میں رہ رہے تھے وہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ جیسو کے پیرنٹس نے جیسو کا ایڈمیشن سیول کے کسی ہائی اسکول میں کروا دیا تھا۔ اگلے دن جب جیسو اسکول جانے کے لیے اٹھی تو اس کی نظر ٹائم پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بہت لیٹ ہو گئی تھی۔ جیسو فوراً اٹھی اور تیار ہو کر اسکول کے لیے نکل گئی۔ جیسو بہت جلدی میں تھی کیونکہ وہ اسکول کے پہلے دن لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ راستے میں جیسو ایک گھر کے پاس سے گزری۔ اس کو اس گھر میں سے بہت شور کی آواز آ رہی تھی اور اس گھر سے کسی عورت کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ عورت زور زور سے چلا رہی تھی کہ کوئی مجھے بچاؤ۔ جیسو نے جب اس عورت کی آواز سنی تو وہ اس کی مدد کے لیے کسی کو تلاش کرنے لگی۔ اس کے سامنے ایک پولیس آفیسر کی گاڑی تھی۔ وہ فوراً پولیس کے پاس گئی۔ وہ پولیس آفیسر سو رہا تھا۔ اس نے ان کو جگایا اور اپنے ساتھ اس گھر تک لے گئی۔ پولیس آفیسر صحیح وقت پر وہاں پر پہنچ گئے اور اس ڈاکو کو گرفتار کر لیا۔ پھر جیسو کو یاد آیا کہ اس نے تو اسکول بھی جانا تھا، تو وہ فوراً اسپیڈ لگا کر بھاگی اور آخر کار وہ اسکول پہنچ ہی گئی۔ لیکن جب وہ اسکول پہنچی تو پہلا لیکچر گزر چکا تھا۔ اس کی کلاس ٹیچر نے کہا، بیٹا آپ تو نیو اسٹوڈنٹ ہو نا، میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ آج آپ کا پہلا دن ہے اس لیے میں آپ کو معاف کر رہی ہوں۔ اب جاؤ اور اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ لیکچر کے بعد جیسو نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی سے اس کا نام پوچھا۔ اس لڑکی نے کہا، میرا نام جینی ہے۔ اس کے بعد جینی نے کہا، تم اس اسکول میں نئی ہو نا، تو آؤ میں تمہیں پورا اسکول گھماتی ہوں۔ اور پھر اسی طرح جیسو کی جینی سے بھی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دن جیسو اسکول کے بعد گھر جا ہی رہی تھی تو راستے میں ایک ڈاگ جیسو کے پیچھے پڑ گیا۔ جیسو اس ڈاگ سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی اور اس کی ٹکر ایک آنٹی سے ہو گئی۔ ان آنٹی کے ہاتھ میں ایک بہت مہنگا اور قیمتی واچ تھا اور جیسو سے ٹکر ہونے کی وجہ سے وہ گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ جیسو نے ان آنٹی سے معافی بھی مانگی مگر ان آنٹی نے اس کو معاف نہیں کیا۔ ان آنٹی نے کہا، سوری سے کام نہیں چلے گا، تم نے میرا قیمتی واچ توڑا ہے، اب تمہیں مجھے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ جیسو نے کہا، لیکن یہ واچ تو بہت مہنگا ہے، اتنے پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس۔ آنٹی نے کہا، میں نہیں جانتی، مجھے ابھی اس کی قیمت ادا کرو۔ پھر وہاں پر ایک لڑکا آیا اور اس نے آنٹی سے کہا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ واچ کی قیمت کیا ہے۔ آنٹی نے کہا، 25,000 وون۔ پھر اس لڑکے نے آنٹی کو وہ پیسے دے دیے۔ جیسو نے کہا، تم نے یہ پیسے کیوں دیے؟ تمہاری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ جیسو نے اس کا پیچھا کیا۔ جن ایک لڑکے کے پاس گیا۔ اس لڑکے نے اس سے پوچھا کہ تم جو کمپٹیشن میں گئے تھے، تم تو اس کی پرائز منی لینے گئے تھے نا، تو کیا تم وہ لے کر نہیں آئے؟ یہ سب سن کر جیسو کو بہت حیرت ہوئی۔ جیسو نے باہر رک کر اس لڑکے کا باہر نکلنے کا ویٹ کیا۔ جب وہ باہر نکلا تو جیسو نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس لڑکے نے کہا، میرا نام جن ہے۔ جیسو نے کہا، جن تم نے میری مدد کیوں کی؟ تمہیں اس طرح سے اپنی پرائز منی ان آنٹی کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ جن نے کہا، میں نے تمہاری مدد اس لیے کی تھی کیونکہ تم نے بھی ہماری مدد کی تھی۔ جیسو نے کہا، لیکن میں نے تو تمہاری کوئی مدد نہیں کی۔ جن نے کہا،
اس دن ہمارے گھر میں جب ڈاکو گھس آئے تھے تو تم ہی تھی جس نے پولیس آفیسر کو فون کر بلایا اور ہماری مدد کی۔ میں تمہیں تھینک یو کہنے آ ہی رہا تھا لیکن تم بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ ایکچولی میری ماما کی ابھی ہارٹ سرجری ہوئی ہے۔ اس دن ڈاکوؤں کے آنے سے میری ماما بہت ڈر گئی تھی اور ان کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو گئی تھی، لیکن تم وقت پر پولیس کو لے آئی اور تمہاری وجہ سے میری ماما کی جان بچ گئی۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ان کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو گئی تھی، اگر اس سے زیادہ تیز ہوتی تو ان کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے ایک بار پھر تھینک یو۔ اوکے گائز، اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ میں بتائیے گا، اور ایپیسوڈ 2 جلدی آ جائے گی۔